آئیے نا بے سکونی کی وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بے سکونے کیوں ہو گئے ہیں، اطمینان ہمارا ختم کیوں ہو گیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ یہ تو دنیا کی محبت ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر اطمینان کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، کتنی وادیاں؟ 2 وادیاں سونے کی، تھوڑا سا 2-4 تولے نہیں، 2 وادیاں سونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیسری وادی کی بھی کہے گا اللہ مجھے تیسری بھی مل جائے، وہ تیسری کی محنت کرے گا۔ اس لیے میرا آقا فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر اطمینان نہیں، ایک کوٹھی مل گئی ہے دوسری کی تمنا کرے گا، ایک گاڑی مل گئی ہے وہ کہے گا مجھے اچھی گاڑی مل جائے، سائیکل والا موٹر سائیکل کی طرف دیکھے گا، موٹر سائیکل والا کار کی طرف دیکھے گا، کار والا جیپ کی طرف دیکھے گا۔ اس لیے فرمایا اس چیز کے اندر اطمینان نہیں، اطمینان ہے تو اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ہے۔ کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے۔ بے اطمینانی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب دنیا کی محبت آتی ہے۔ ایک نا یورپ ملک کا، اس کا نام تھا محمد اسد، یہ بعد میں مسلمان ہوا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اپنا واقعہ لکھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں جب کافر تھا مسلمان کس طرح ہوا، واقعات لکھتا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ایسا لکھتا ہے، کہتا ہے میں ریل گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں انگریز جو ہیں ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اچھا کپڑا بھی پہننا ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن میں ان کے چہرے پڑھتا ہوں، مجھے ان کے چہروں کے اوپر اطمینان نظر نہیں آتا۔ ویسے بڑے خوشحال ہیں، ویسے بڑا مال ہے، لیکن چہرے کے اوپر اطمینان اور سکون نہیں۔ بعض بندے ایک الگ علم ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے، تو وہ چہرہ پڑھ کے کہتے ہیں مجھے اس طرح لگا کہ اطمینان اور سکون ان کے پاس نہیں۔ کہتے ہیں میں گاڑی کے اندر ہی یہ اپنے آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ اطمینان اور سکون ان کے پاس کیوں نہیں؟ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اس کے باوجود اطمینان نہیں۔ مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا۔ کہتا ہے میں اس وقت ابھی کافر تھا، لیکن میرے پاس ایک نسخہ قرآن کا، میں اس کا مطالعہ کرتا تھا۔ میں اچانک گھر کے اندر آیا نا، میں قرآن کھولتا ہوں، پہلا جو اوراق نکلا میرے سامنے آیا، 30واں پارہ آیا، سورۃ تکاثر آئی۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کا قرآن ان کی جو ہے مرض کی تشخیص کر رہا ہے کہ ان کے پاس مال تو بڑا ہے لیکن اطمینان کوئی نہیں، دولت تو بڑی ہے سکون کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کے پاس طلب ہو دنیا کی محبت آ جائے، الہاکم التکاثر، اے انسان تجھے کثرت مال نے ہلاک کر دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ بیماری عام نہیں ہوگی؟ ہر بندہ، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی بے نمازی ہے، اس کے دل کے اندر محبت ہے کس چیز کی؟ کثرت مال کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کثرت مال نے تمہیں بے سکون کر دیا ہے، بے اطمینان کر دیا ہے۔ ہم پھر جو ٹریننگ دینے والے آتے ہیں نا سکون کیسے حاصل کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، فلاں وہ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم درست نہیں کرتے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اطمینان مال کے اندر نہیں، دولت کے اندر نہیں، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ بے اطمینانی اور بے سکونی کی ایک وجہ تو ہوگی دنیا کی محبت، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ حبس ہے، لالچ پیدا ہو گیا ہے۔ فلاں کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا؟ اللہ کی رضا کے اوپر راضی نہیں، رب نے جو دے دیا اس کے اوپر قناعت نہیں کرتا۔ حالانکہ انسان کو صرف ایک دن کا کھانا مل جائے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ہمارے پاس تو سال سال کی گندم پڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم رب کی ناشکری کرتے ہیں، رب کی رضا کے اوپر راضی نہیں ہوتے، ہمارے اندر حبس پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہو گیا، اور اسی طرح اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی رضا پیدا ہو گئی۔ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، جب لوگ راضی نہیں ہوتے پھر ہمارے دل کو اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ محنت کوشش کریں گے تو میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون بھی مل جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا، دنیا کی محبت انسان کو بے سکون کر دیتی ہے، دنیا کا لالچ حبس انسان کو بے اطمینان اور بے سکون کر دیتا ہے۔ لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کی محنت اور کوشش، جب وہ خوش نہیں ہوتا تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس طرح رب کی ناشکری جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے، بے اطمینان اور بے سکون کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کا شکر کرتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو ایک دن کا کھانا ملا ہے، آپ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دوسرے دن کا کھانا بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر 3 دن کا کھانا ملا ہے، رب کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ فرماتے اگلی زندگی بھی اس کے اندر بھی میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یاد رکھنا، دل کو سکون اور بے اطمینانی، بے سکونی اور بے اطمینانی، یہ اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جنہیں سکون ہی کوئی نہیں، جن کے پاس مال دولت ہر چیز موجود ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے سر پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس دولت موجود ہے، اعلیٰ قسم کے اے سی موجود ہیں، اعلیٰ قسم کے کمرے موجود ہیں، اعلیٰ قسم کے بیڈ روم موجود ہیں، لیکن ہمیں سکون کوئی نہیں۔ ہم اس لیے حیران ہوتے ہیں، ایک مزدور دار بندہ، ایک پاکستان کے اندر رہنے والا، اس طرح مزدور دار ریڑھی لگانے والا، وہ صبح نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور ریڑھی کے اوپر اپنا فروٹ لگاتا ہے، سبزی لگاتا ہے، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرتا ہے، اور 10-20 کے پکوڑے لے کے، روٹی لے کے، پانی سادہ ایک لے کے، نلکے کا سادہ پانی، وہ کہتے ہیں یار پانی وہ پئیں گے بیمار ہو جائیں گے، لیکن وہ مزدور دار بندہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پانی پی جاتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، ایک درخت کے نیچے، کوئی بیڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا، کوئی اے سی بھی نہیں لگا ہوا تھا، جون جولائی کی گرمی کے باوجود اس طرح آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ نیند پوری کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے اسے سکون ملا ہے، اطمینان کہاں سے مل گیا ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں، اسے سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیوں دیا ہے؟ وہ جس طرح جسم کی غذا پوری کر رہا ہے، اس طرح وہ روح کی غذا، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اطمینان چاہتے ہو تو پھر لمبی لمبی آرزو نہ لگاؤ۔ ہماری آرزو بڑی لمبی ہے، آرزو لمبی کی کہ فلاں مل جائے، فلاں وہ مل جاتا ہے اگلے، پھر ہماری تمنی ختم نہیں ہوتی۔ تو جب لمبی آرزو رکھیں گے تو پھر بے سکونی، بے اطمینانی ہو جائے گی۔ اور آخر کے اندر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ہے تکبر، حسد، خود پسندی۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، تکبر، حسد، خود پسندی، یہ ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے، ہمارے سکون کو برباد کر رہی ہے، ہمارے اطمینان کو برباد کر رہی ہے۔ جب ہمارے اندر تکبر نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں میں تو فلاں ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر، جس بندے کو اسٹیج کے اوپر بیٹھنے کا، اس طرح سمجھے مولوی صاحب تقریر کرنے کا چسکا پڑ جائے نا،
اور اس کے بعد جب وہ کہیں جاتا ہے اس کا استقبال اچھا نہ ہو، اس کے ماننے والے اس کا سلام و بوسہ نہ لیں، تو وہ بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے. یار میں اڈا وڈا لاما ہو کے منو کسے سلام ہی نہیں کیتا، پانی نہیں پوچھا. جب ہمارے اندر خود تکبر آ جائے گا تو پھر اطمینان اور سکون ختم ہو جائے گا. جب ہمارے اندر عاجزی انکساری ہوگی تو پھر ہم جہاں بھی چلے جائیں گے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہمیں سکون اطمینان ملے گا. اور دوسری چیز حسد ہے. ہم کسی کا، میں کہتا ہوں ہم تقریباً اکثر ساتھی کسی کا سکون یا پیسے مال دے کے نا اپنے آپ کو بے اطمینان، بے سکون، بے قرار، بے چین ہو جاتے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسے مال ملا ہے، تم بھی اللہ کے دیے کہ صحت دی ہے، تم بھی محنت کر، کوشش کر، اس کے لیے دعا کر، اپنے لیے دعا کر، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. اللہ اسے جو نعمت دی ہے، میں تو حدیث کے اندر لفظ پڑھا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو بندہ اپنے ساتھی کے لیے موجود نہیں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی چیز اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں. جب بندہ موجود نہیں، آپ نے دیکھا ہے فلاں کے پاس پیسے بڑے ہیں، دولت ہے، شہرت مل گئی ہے، تو اسے دیکھ کے تو اللہ سے دعا مانگ، اس کے لیے اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما، اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرما، ماشاءاللہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تجھے بھی عطا فرمائے گا. تو اس لیے کسی کا مال دیکھ کے حسد نہیں کرنا. اور تیسری چیز خود پسندی. ہمارے اندر یہ بھی بڑی کہ ہم سمجھتے جو میں ہوں وہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. جب وہ بندہ سامنے والا نہ مانے تو انسان کو سکون ہی نہیں آتا، بے قرار ہو جاتی. یار میں فلاں ہوں تو مجھے مانتا کیوں نہیں. تو اس لیے اپنے اندر یہ چیزیں ختم کریں.